نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث بیان کی، بلکہ اس کا مضمون ضروری حد تک مکمل کیا. ان نکات کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اخلاقی خصائص میں سے تھا، اور اس حصے کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا تھا. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی پہلی ڈسکرپشن تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیرت النبی پر گویا پہلی کتاب تھی، لکھی ہوئی تو نہیں تھی. آج آپ سمجھتے ہیں آڈیو بکس بھی ہیں، یعنی لوگ لکھی ہوئی شے کو زبانی پڑھ دیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو لوگ سنتے ہیں، تو کتاب کو پڑھنے کی بجائے سن لیتے ہیں. وہ بیان سیرت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ گویا پہلی سیرت النبی کی آڈیو بک ہے، پہلا سٹیٹمنٹ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر. اور حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ اور آپ کی پوری سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ منورہ، اس پورے دورانیے کا جائزہ لیا جائیں تو آپ کی سیرت طیبہ پر پہلا بیان ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے کیا ہے. یہ بہت بڑی شہادت ہے. اور خواتین کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اور پہلی آڈیو بک سیرت النبی پر وہ ایک خاتون سے روایت ہے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجموعی طور پہ جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ حدیث وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ حدیث تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، اور اس حدیث میں انہوں نے یہ کلمات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان نہیں کیے. ہاں، آگے جا کر جب جبرائیل امین کا غار حرا میں آنا اس کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اقرا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مضمون جو پہلے چلا آ رہا تھا جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، پھر وہ مضمون اس طرح بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری واقعہ میں جو نزول وحی سے متعلق ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سٹیٹمنٹ کو کتنا مرکزی اہمیت دی ہے، اس کو کتنی مرکزی اہمیت دی ہے، اور اس کو سیرت النبی کے ایک باب کے طور پر اس حدیث کا ایک مرکزی خیال، ایک سینٹرل تھیم بنا دیا۔ پھر آج جو حدیث جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اس پہلی کتاب کا تعارف کروایا، کتاب و بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں وہ کتاب جہاں سے امام بخاری نے صحیح البخاری کی ابتدا کی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی کتاب صحیح البخاری کی تذکرہ نبوت اور بیان سیرت پر ہے۔ یہ امام بخاری کا عشق رسول ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ ان کی محبت اور لگن ہے، یا سیرت رسول کی جو مرکزی اہمیت ہے تعلیمات اسلام میں، اس پر امام بخاری کا فوکس ہے، اور ساتھ یہ کہ دین کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں تذکرہ نبوت کا کتنا ریلیونس، کتنی سگنیفیکنس اور کتنی انڈسپینسیبل حیثیت ہے، ناگزیریت ہے کہ تمام تعلیمات سے پہلے بیان حدیث نبوی کا حضور علیہ السلام کی نبوت سے اور پھر آپ کی سیرت طیبہ سے کیا ہے، یعنی لوگوں کو آپ کی ذات اقدس سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اخلاقی خصائص اور فضائل سے جوڑا ہے۔ یہ اسی پر دلیل ہے دوسری کہ آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور جواد تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس۔ اور صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں جو خطاط تھے اور وراق تھے امام بخاری کے بعد ازاں، جن سے معتمد نسخے چلے ہیں، اس میں اجود الناس پیش کے ساتھ بھی آیا ہے۔ خیر، تو اب یہ فرمانا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، تمام بنی نوع انسان سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی سخی، کریم، جواد تھی تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ اس کو بیان کیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان۔ یہ آقا علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کا کریم ہونا اور آپ کا جود و سخا اور آپ کا عطا کرنا اور آپ کا عالی ظرف ہونا اور ہر ایک پر شفقتوں اور کرم نوازیوں کے دریا بہا دینا، یہ تو سال بھر ہر وقت، ہمہ وقت، رات ہو دن ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آقا علیہ السلام کی یہ دائمی سیرت طیبہ اور اخلاق مبارک تھا۔ مگر یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو آپ کی یہ جو جوادیت ہے اور سخاوت ہے اور کریمیت ہے، یہ اور عروج پہ چلی جاتی۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ اور زیادہ اپنی سخاوت کے درجے میں اور اونچے ہو جاتے۔ حین یلقاہ جبریل، اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ماہ رمضان المبارک میں آگے کہتے ہیں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہر رات۔ اور یہ عمل 23 برس آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جاری رہا۔ گویا ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین، آپ یوں کہہ لیجئے کہ شب بیداری مجلس رسول میں، صحبت رسول میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کرتے، آپ کے حضور ملاقات کے لیے آتے، اور کیا کرتے؟ فَيُدَارِسُهُ القرآن، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے قرآن مجید کا مدارسہ کرتے۔ مدارسہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی مذاکرہ کرتے، یعنی جبرائیل امین قرآن مجید جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو پڑھتے، اس کی قرات کرتے، اور آقا علیہ السلام ان کے سامنے ہوتے، سنتے، پھر آقا علیہ السلام قرات فرماتے، اس آیت کی تلاوت کرتے، اس پورے قرآن مجید کے حصے کی جو اس وقت تک آپ پہ نازل ہو چکا تھا، اور جبرائیل امین سامع کے طور پہ اس کی سماعت فرماتے۔
تو کبھی جبرائیل امین قاری ہوتے اور آقا علیہ السلام سامع، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام قاری ہوتے اور جبرائیل امین اس کے سامع۔ یہ ساری رات دونوں مذاکرہ کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے باہمی مل کر، اور ایک دوسرے کی قرأت کو سنتے۔ یہ معمول تھا ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ پھر آپ ان راتوں میں جب جبرائیل امین کی ملاقات و حاضری کے لیے آتے تھے، زیارت کے لیے اور مدارسہ قرآن کے لیے، تو آقا علیہ السلام جود و سخا میں بڑے تیز بھی ہو جاتے، بڑے وسیع بھی ہو جاتے، اور اتنا تیز آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی اور اتنی وسیع ہو جاتی کہ فرمایا جو ایک کھلی تیز ہوائیں ہوتی ہیں، تیز ہوائیں ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہیں اور وہ بارش لاتی ہیں اور وہ ہریالی لاتی ہیں اور مردہ زمین کو زندگی دیتی ہیں، تو اور اس کی وجہ سے انسانیت کو حیات اور زندگی ملتی ہے، جو فیض ان تیز ہواؤں کا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا فیض رسانی کا عالم ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا، کہیں بڑھ جاتا۔ دیکھو اب مثال دی ہے الریح المرسلہ سے، وہ تیز ہوائیں جو بارش لاتی اور مردہ زمین کو زندگی بخش دیتی ہیں، ان سے بھی زیادہ فیض رساں، نفع بخش اور جود و سخاوت والے ہوتے۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ حیات بخش ہوائیں بھیجتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تیز، اور وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، وہ ہوائیں خوشخبریاں لاتی ہیں، یعنی مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، خشک زمین کو تازگی ہریالی ملتی ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، پلانٹیشن ہوتی ہے، پھل پھول اشجار اسمار اگتے ہیں، اور لیذیقکم من رحمتہ، ان سے تم ذائقہ چکھتے ہو، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک تم پر کس کس طرح کی رحمتیں فرماتا ہے، یعنی تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہیں کھانا ملتا ہے، نشو و نما ملتی ہے، تم کو ملتی ہے، تمہارے جانوروں کو ملتی ہے، ہریالی سے تمہاری آنکھوں کو ایک نظارہ ملتا ہے اور ایک بہار ملتی ہے، اور تمہاری اچھی خوشگوار صحت کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ فرمایا یہ جو ساری حیات بخشی اور نفع بخشی اور فیض رسانی ان ہواؤں کے ذریعے اللہ پاک مخلوق کو عطا کرتا ہے، ان سے کہیں آگے آقا علیہ السلام کی نفع بخشی اور سخاوت چلی جاتی۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اب یہاں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ کہ اس پورے حدیث کے مضمون کو آپ نے سن لیا، اس میں آقا علیہ السلام کا کوئی کلمہ روایت نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جیسے پچھلی حدیث میں نے آپ کو بتایا نا۔ دیکھو نا، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا کلام مبارک روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست یہ کلمات سنے۔ حدیث کا یہ طریقہ ہے، صحابی بیان کرتا ہے۔ مگر جب اگلی حدیث آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نہیں فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور نبوت کے تذکرے کا کیسے جو ابتدا اس کو بیان شروع کر دیا ہے، جہاں جہاں جس کی سٹیٹمنٹ آتی گئی ہے اس کو کوٹ کرتی گئی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ آئی ہے غار حرا کے اندر، اس کو کوٹیشن دے دی ہے، بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اسے کوٹ کر دیا ہے، اس سے آگے ورقہ بن نوفل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو کوٹ کر دیا، وہ اس انداز کے ساتھ۔ مگر یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا علیہ السلام سے سنا تھا، صاف ظاہر ہے وہ تو نوجوان تھے، ینگ تھے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو حضور علیہ السلام سے سنا، جو سنا اور جو پایا اور جو دیکھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہے، آپ کی شان اقدس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ ایک بات، دوسری چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے
جب رمضان اور صیام کی کتاب آئے گی صحیح بخاری میں، تو آقا علیہ السلام تو عبادت میں بھی بہت پہلے سے کہیں زیادہ مستعد ہو جاتے، نوافل میں مستعد ہو جاتے، رات کی شب بیداری میں مستعد ہو جاتے، حدیث پاک میں آتا ہے کمر بستہ ہو جاتے اور اہل و عیال کو بھی کمر بستہ کرتے۔ تو آقا علیہ السلام تو ہر قسم کی نیکی، خیرات، طاعت اور عبادت ماہ رمضان المبارک میں کہیں آگے سے اپنی صلاحیت اور مقام و مرتبہ کے مطابق بڑھا دیتے تھے، وسعت لے آتے اور سرعت لے آتے۔ تو بہت سی نیکیاں تھیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ان ساری عبادات اور طاعات میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنے کے لیے صرف آقا علیہ السلام کی ایک خوبی کو چنا ہے اس مقام پر، وہ آپ کا جود و سخا، کہ آپ ہمیشہ بڑے سخی تھے اور بڑے جواد اور کریم تھے، مگر رمضان المبارک میں جب جبرائیل امین آپ کی زیارت اور آپ کے ساتھ مذاکرہ قرآن کے لیے آتے تو سخاوت بڑی بڑھ جاتی۔ تو دیکھیں اس حدیث کو کیسا فوکل پوائنٹ ہے۔ شارحین جب حدیث کی شرح کرتے ہیں تو ان کا یہ سبجیکٹ بالعموم نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے۔ حدیث میں جو بیان ہوا وہ سند کو لیتے ہیں، روات کو لیتے ہیں اور رجال حدیث کے احوال بیان کر دیتے ہیں، پھر حدیث کے کلمات کو، الفاظ کو لیتے ہیں، ان کے معنی بیان کر دیتے ہیں، ان میں سے احکام نکلے وہ بیان کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح چلتے ہیں، بائی بک چلتے ہیں، وربیٹم حدیث کے الفاظ اور جملوں کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ مگر یہ سبجیکٹ اگر امام غزالی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہوتی تو میرا اپنا خیال ہے وہ ان نکات کی طرف جاتے۔ امام سلمی نے، امام قشیری نے شرح لکھی ہوتی، شیخ اکبر نے لکھی ہوتی، وہ ان نکات کی طرف جاتے۔ یعنی صوفیاء اور اینگل سے اسی حدیث کو اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عرفاء اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماہرین اخلاقیات اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مفسرین اسی نص کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں، محدثین اور اینگل سے دیکھتے ہیں، فقہاء اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جو جس فن کا ماہر ہے وہ اپنے فن کی مہارت اور تخصص کے اعتبار سے قرآن مجید کی نص ہے، یہ حدیث نبوی کی، اس میں سے ان نکات کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، التفات کرتا ہے اور اخذ کرتا ہے۔ یہاں دوسرا سبجیکٹ ہے وہ بعض اوقات ایک فن کے متخصص اور ماہر کی گفتگو سے باہر رہ جاتا ہے، ان کے دائرے سے۔ یہ چیز توجہ طلب ہے کہ آقا علیہ السلام کا اجود الناس ہونا، اس کا ماہ رمضان المبارک کی نیکیوں کے ساتھ جوڑا ہے اور اس ایک کو ایکسکلوسیولی بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کا بیان ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ کی طہارت ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی شب زندہ داری ہے، آپ کی اور خیرات اور حسنات ہیں، طاعات اور عبادات ہیں، سب کچھ ہے۔ مگر یہ جو اجود الناس ہونا، سخاوت اور جوادیت، اس کا تعلق براہ راست معاشرے کے محتاجوں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے، مستضعفین کے ساتھ ہے، بھوکوں کے ساتھ ہے، پیاسوں کے ساتھ ہے، حاجت مندوں کے ساتھ ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ جو ضرورت مند انسانیت ہے، محتاج ترستی انسانیت ہے، جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور وہ تکتی ہیں کہ کوئی ہمارا مدد کرنے والا ہو، ہمیں محتاجی سے نکالنے والا ہو، یہ ایک ایسی سیرت طیبہ کی خوبی ہے یا طاعات اور عبادات میں سے ایک ایسا چیپٹر ہے کہ اس کا تعلق ان انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ اس پر فوکس کیا ہے آقا علیہ السلام کا کہ وہ اتنے جواد تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں پھر باقی ایام کے مقابلے میں بھی آپ کی یہ چیز اور بڑھ جاتی۔ اس میں ایک چیز اور بھی بیان کر کے پھر میں اس پر آ جاتا ہوں، وہ یہ کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت تمام اذکار کے مقابلے میں قرآن مجید میں زیادہ اجر و فضیلت والی ہے۔ جتنے اذکار اور اوراد ہیں ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا اجر رمضان المبارک میں بطور خاص سب سے اعلیٰ، اس لیے اس کو رمضان المبارک میں انتخاب فرمایا، رات کو مدارسہ کرتے۔ پھر ایک طریقہ بٹھایا کہ وہ استاد اور شاگرد یا دو دوست یا قاری اور سامع یا دونوں حفاظ یا دونوں ناظرہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھیں، دوسرا سنیں، پھر وہ پڑھے یہ سنیں۔ اس سے ایک دوسرے کے لیے قرآن مجید کے پڑھنے میں ذوق اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آدمی ایک دوسرے کے اسکل کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ اب اس میں جو خاص چیز جس کی طرف میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا جواد ہونا، وہ کیا ہے؟ جود کیا تھا آقا علیہ السلام کا؟ یہ
میری اپنی کتاب ہے حدیث کی ایک اور، جس سے میں صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی لا رہا ہوں. میری کتاب ہے معارج السنن، پھر جامع السنہ، جو بڑی کتاب ہے 20 یا 25 جلدوں پر مشتمل. وہ پھر اس کے اوپر فوکس کر لیا تو اس کو اس میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو معارج السنن میں جو کچھ آ گیا تھا وہ انشاءاللہ اب یہ ضم ہو جائے گا اور جامع السنہ کا حصہ بن جائے گا. تو صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جود و سخا کا تذکرہ امام بخاری نے مختلف صحابہ کرام کی روایات سے لیا ہے. اس کو میں بیان کروں کہ آقا علیہ السلام کا جود و سخا کیا تھا. پہلے تو معنی یہ سمجھ لیں کہ جود اور سخا لفظاً دو الگ لفظ ہیں. معنی کے اعتبار سے ایک ہی معنی پر مشتمل سمجھا جاتا ہے، مگر ان میں ایک فرق ہے. سخی اور جواد میں ایک فرق ہے. سخی اس کو کہتے ہیں جو کچھ دے اور کچھ روک لے، کچھ اوروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دے اور کچھ اپنی ضرورت کے لیے روک لے. اس کو کہتے ہیں السخی عربی میں، وہ سخی ہے. اور الجواد کہتے ہیں کہ جو اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا یا زیادہ، اس کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ دے دے اور تھوڑا حصہ اپنے لیے رکھ لے. جو زیادہ خیرات کرے، یعنی اپنے حصے کا زیادہ اور تھوڑا اپنے لیے رکھے، اس کو جواد کہتے ہیں. اور یہ شان آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صحابہ کرام کو منتقل کر دی گئی تھی. انصار جب مہاجرین مکہ معظمہ سے آئے مدینہ طیبہ اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل روزگار اور ذرائع معاش نہیں تھے، تو قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ سخاوت سے بڑھ کر جود کا، جوادیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انصار اس لیے ان کو کہا گیا مدد کرنے والے، جو اہل مدینہ تھے، مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، اور جنہوں نے مکہ معظمہ سے آنے والے مہاجرین کو ریسیو کیا اور جن کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، ان کو ٹھہرنا، گھر بار، روزگار، معاش، کھانا پینا، ذرائع وسائل مہیا کیے، وہ سپورٹرز، وہ انصار ہوئے. وہ امیگرنٹس تھے، یہ سپورٹرز تھے. مگر ان سپورٹرز انصار کی شان قرآن نے بیان کی کہ وہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر بھی ان کی ضرورتوں کو، یعنی اپنے لیے تھوڑا رکھتے ہیں، ان پر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. اپنے لیے بھلے کچھ نہ بچے، پرواہ نہیں کرتے، مگر دوسروں کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی قربانی دیتے ہیں. تو جود میں قربانی کا درجہ پایا جاتا ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ فاقے کی حالت اور تنگ دستی کی حالت ہی کیوں نہ ہو، مگر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ نفس کا بخل اور نفس کی سخاوت کا مسئلہ ہے. ایک تو وہ ہے جو جس کا دینے کو حوصلہ ہی نہیں پڑتا، بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں بے حساب مال و دولت ہے، اس کی کوئی گنتی اور شمار ہی نہیں ہے، مگر دینے کا حوصلہ نہیں ہے. ہاں ایسی جگہ دیں گے، کھل چل کے اعلان کریں گے ایسی طریقے سے کہ جس کے دینے سے شہرت ہو اور اس کے ذریعے اور مال آئے، یعنی مزید مال بنانے کے لیے لائسنس ملیں، مزید مال بنانے کے لیے اجازت نامے ملیں، سرکاری مراعات ملیں، بینیفٹ ہوں، اور ٹھیکے ملیں، اور جائیدادیں بنائی جا سکیں. یعنی ایسا دیا جائے اور کسی ایسے کو خوش کیا جائے کہ جس سے تعلق بنے، اور پھر اگر لاکھ دیا ہے تو 10 لاکھ کمانے کا راستہ کھل جائے، کروڑ دیا ہے تو 10 کروڑ کمانے کے راستے کھل جائیں، 1 ارب دیا ہے تو 10 ارب کمانے کا راستہ کھل جائے. تو ارب سے کھرب بنانا، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں. وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، نہ وہ جود ہے، نہ وہ سخا ہے، نہ وہ انفاق ہے، نہ اس کا اجر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. ہاں تو کچھ وہ ہیں جن کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے ذاتی نفسانی مقاصد کے لیے، مالی مفادات کے لیے، یہ تو الگ چیپٹر ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا. یہ کچھ وہ ہیں جو تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہیں مگر خرچ کم کرتے، بتاتے زیادہ ہیں. یہ بتانا یہ بھی نفس کا بخل ہے، گویا اس کے نفس کو سخاوت نہیں ملی. ہاتھ میں تھوڑی آ گئی ہے، پیسہ ہے تو ہاتھ میں تھوڑی سخاوت آ گئی ہے، مگر وہ سخاوت اس کے دل اور نفس میں داخل نہیں ہوئی. نفس کے اندر بخیلی اور کنجوسی ہے. جود و سخا یہ ہے کہ خرچ کرے اور بتائے بھی نہیں. یہ ادنا درجے کا سنے جود و سخا ہے، ادنا.
خرچ کرے اور بتائے نہیں۔ یہ جو فرماتے ہیں نا عبداللہ ابن عباس کے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ صاحب جود تھے، جواد تھے، وہ اس معنی کی تہ کو پہنچنے کی کوشش کرے، یعنی خرچ کرے، لوگوں کی حاجت روائی کرے اور بتائے نہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال ہو گیا تو بہت سے گھرانے ایسے تھے جن کو رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچایا جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں انہیں کھجوریں، جو کھانے پینے کی اشیاء کوئی دے جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں دروازے کے اندر رکھ جاتا، اور ان کی زندگی یتیموں کی، بیوگان کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی گزرتی رہی، انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ کون دے جاتا تھا۔ جب سیدنا امام زین العابدین کا وصال ہو گیا اور 2-4 راتیں گزری تو کسی گھر وہ چیز نہیں پہنچی، تب پتہ چلا کہ وہ نواسہ رسول کا جود و سخا تھا، یعنی ایسا دے کہ عمر بھر کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ سو جب خبر ہی نہیں ہوگی تو ریکگنیشن نہیں ہوگا، ریکگنیشن نہیں ہوگا، اپریسیشن نہیں ہوگی، اپریسیشن نہیں ہوگی تو وہ تھینکفل نہیں ہوگا، تھینکس نہیں ہوں گے، یعنی وہ تشکر، امتنان، تسلیم کرنا، شکریہ ادا کرنا، جھکنا، عزت کرنا، ایسا صلہ نہیں مانگتے۔ اگر یہ صلہ ذہن میں آ گیا تو آپ کی سخاوت بھی گئی، جود بھی گیا، خیر بھی گئی۔ تو یہ ہے پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو مقدم رکھے اور دوسرے کی بھی پورا کرے۔ اس سے اونچا درجہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، اپنا بھوک اور فاقہ بھی آ جائے تو پرواہ نہ کرے۔ یہ درجات ہیں۔ جواد کا درجہ وہ ہے، اس میں ایثار کا مقام آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سخی ہے، جواد تو اور اونچا درجہ ہو گیا نا، سخی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کنجوس اور بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور قریب کس شے کے ہوتا ہے؟ دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو یہ جو جود اور سخا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو بیان کر رہے ہیں کہ عمر بھر ایسی تھی جوادیت کی، مگر رمضان المبارک میں تو اس کو اور پر لگ جاتے ہیں، وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو آقا علیہ السلام کی جوادیت کی میں چند حدیثیں دیتا ہوں۔ تو صحیح بخاری صحیح ہے۔ آگے چل کے صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا جود، اس کی شان ہے۔ قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ عمر بھر کوئی چیز ایسی نہیں جو آقا علیہ السلام سے مانگی گئی ہو اور آپ نے جواب میں نہ فرما دیا ہو، نہیں، لا آپ کی زبان مبارک پہ نہیں آتا تھا۔ یہ تھی آپ کی شان جوادیت۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگلی یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہی بتا رہا ہوں، اور صحیح بخاری کی یہ کتاب الرقاق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد جو پہاڑ ہے اس احد کے برابر سونا ہو تو حقیقی خوشی مجھے اس بات کی ہوگی اور میں اس کو بڑا پسند کروں گا کہ 3 راتیں نہ گزریں اور اس احد کے برابر سونے کا کچھ بھی نہ بچے، یعنی 3 راتوں کے گزرنے سے قبل میں حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، کچھ نہ بچے سوائے اس کے کہ جو قرض ادا کرنے کے قریب ہے، بس اتنا رکھ لوں جس سے میں قرض ادا کر سکوں۔ یہ شان جوادیت ہے۔ پھر اسی کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یہ حدیث بھی آگے امام بخاری ہی لاتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، جو پہلی حدیث ہے جو آپ سے جو کچھ مانگا گیا، ما سئل النبی عن شیء قط فقال لا، تو آقا علیہ السلام کی خدمت آپ تشریف فرما ہیں، انصار صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں مانگنے کے لیے، ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، جو آتا ہے دیتے جا رہے ہیں، جو آتا ہے دیتے جا رہے ہیں۔ فآتاہم ثم سألوا فآتاہم ثم سألوا، وہ مانگتے ہیں آپ دیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ موجود تھا ختم کر دیا، اور ختم کر کے آپ نے فرمایا جو بھی خیر میرے پاس ہوتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میں ختم کر دوں اور اس کا کچھ بھی اپنے پاس بچا کے نہ رکھوں۔ ایک حدیث میں کہ
کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار 70,000 درہم پیش کیے گئے، 70,000 درہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ایک روایت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے آپ کی بارگاہ میں، 90,000 درہم پیش کیے گئے، اور آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے گئے، حتیٰ کہ ساری اس کو رکھ دیا، یعنی ڈال دیا سارے کے سارے ایک چٹائی پر، ڈھیر لگ گیا، اور آپ فرمایا صحابہ کو بلا لو حاجت مندوں کو اور ضرورت مندوں کو، حاجت مند آتے گئے اور آپ دیتے گئے حتیٰ کہ کچھ نہیں بچا۔ جب سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں ایک شخص آیا، اس نے مانگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فجاء رجل فسأله فقال ليس عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضينا، کہا کہ تم اب اس وقت آئے ہو جب ہم نے ساری چٹائی خالی کر لی ہے، ڈھیر ختم ہو گیا، اب مگر واپس نہ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے واپس کبھی نہیں موڑا، فرمایا جو چیز تمہاری ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم ادھار چکا دیں گے۔ یہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے بیان کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہی کلمات ہیں، فرمایا ما عندی شیء ولکن ابتع علی فاذا جاءنی شیء قضیتہ، دو روایتیں ہیں، اس میں فاذا جاءنا شیء قضینا، اس میں جب میرے پاس مال آئے گا میں قرض اتار دوں گا، تم اپنی ہر ضرورت جا کے بازار سے ادھار میرے نام پر خرید لو۔ یہ آقا علیہ السلام کا جود ہے، سخا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، جو پہاڑیوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو پوری وادی ہے، اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، یعنی اس نے بتایا ہوگا میرا بڑا خاندان ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، سب بھوک اور غربت اور فقر اور افلاس میں ہیں، بڑی حاجت ہے ہماری، سو اپنے دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں جتنی بکریاں ہیں ساری مجھے دے دیں، تاکہ میں اپنے سارے قبیلے کے ضرورت مندوں کو دے دوں اور ہم فقر و فاقہ سے نکل جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فَآتَاهُ إِيَّاهُ، یعنی ان دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی جتنی بکریاں تھیں آقا علیہ السلام نے اسے دے دی، اس کے پورے قبیلے کی خاطر ساری دے دی۔ وہ شخص اپنے قوم کے پاس واپس گیا، اس نے کہا اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدً لیؤتی عطاءً ما یخاف الفقر، اس نے ساری قوم کو، قبیلے کو جمع کیا، اس نے کہا میرے قبیلے کے لوگوں، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، میں نے دیکھا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی عطا کرتے ہیں اور اتنی سخا کرتے ہیں کہ پیچھے اپنے گھر کے لیے فقر اور فاقہ کا خوف ہی نہیں رکھتے، فکر ہی نہیں کرتے کہ گھر شام کو میں کیا کھاؤں گا، میری فیملی کیا کھائے گی۔ تو جو پیچھے فقر کا فکر نہ کریں اور سارا محتاجوں کو لٹا دیں، وہ شخص سچا ہو سکتا ہے دعوی نبوت میں، اس کے بارے میں کوئی اور گمان نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل کے اندر امام مسلم روایت کرتے ہیں، باب ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، باب کا عنوان بھی یہی بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی عجب، یعنی جس پر آقا علیہ السلام کی میں جود و سخا کا یہ میں مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی میری کتاب ہے فی رحمت النبی المصطفیٰ، یہ پڑھنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت، جود، سخا، ملاطفت، لطف و کرم، عنایت، شفقت، غریبوں پر، امیروں پر، گناہگاروں پر، نیکوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، مسکینوں پر، نافرمانوں پر، کافروں پر، جاہلوں پر، جانوروں پر، ایک ایک چیز پر۔ یہ پوری کتاب آقا کی رحمت کا ایک تذکرہ ہے۔ اور ایک کتاب ہے خدمت انسانیت، الاحکام الشرعیہ فی کون الاسلام دینا لخدمت الانسانیہ، اس کا انگلش ورژن بھی ہے، اسلام آن سرونگ ہیومینٹی۔ یہ سبجیکٹ جتنے صحیح بخاری سے لے رہا ہوں، ان اسباق میں اور حلقات میں انشاءاللہ ان میں اکثر حدیث آپ کو پڑھنے کی یہاں ملیں گی۔ اب ایک اور آخری حدیث جو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی صحیح بخاری کی۔ یہ چونکہ صحیح بخاری کے اسباق چلتے رہیں اور ساتھ امام مسلم نے بھی روایت کی حضرت انس سے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اب اندازہ کر لیں، اس کو کہتے ہیں جود۔ جود صرف ہاتھ کا جود نہیں ہے، نہیں، دل کا جود بھی ہے، طبیعت کا جود بھی ہے۔ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، سخا اور غنا
دل کا، نفس کا، قلب کا ہوتا ہے۔ جب دل میں غنا اور سخاوت اور جود دل میں، نفس میں، اندر من میں اور طبیعت میں نہ ہو تو بندہ ہاتھ سے بھی نہیں کر سکتا، اور ہاتھ سے کرتا بھی ہے تو نیکی کر کے بھی نیکی کو بگاڑ بیٹھتا ہے، خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے نفس کا غنا چاہیے، نفس کی سخا چاہیے، من کے اندر سخاوت اور لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کا چشمہ چاہیے کہ آپ کے من میں انسانیت کے لیے خیر کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، نجران کی بنی ہوئی اور خاصی گھنی تھی چادر، تو رف قسم کا کپڑا تھا۔ تو اچانک رستے میں ایک اعرابی آیا، اس اعرابی نے آ کے آقا علیہ السلام کی اس چادر کو پکڑ لیا، اور چادر کو، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، چادر کو پکڑ کے اس طرح گھسیٹا۔ تو جب آپ کو گھسیٹا تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی گردن مبارک میں نشان پڑ گئے سرخ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ کیفیت اس کے اثر سے، مگر آپ مسکراتے رہے۔ آپ نے پوچھا اعرابی سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے حصہ دو، میری ضرورت پوری کرو۔ فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک ثم امر له بعطاء، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا پڑے اس کو دیکھ کر، اور مسکرا کے تو حکم دیا کہ اس کو جو مانگتا ہے دے دو، تو اس کو روانہ کر دیا۔ اب یہ حدیث جیسے کہ میں نے عرض کیا صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، بہقی نے بھی روایت کیا، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ اس کے اندر کلمات سننے والے ہیں، وہ شخص کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیں۔ اور پھر وہ اعرابی، وہ بدو کہتا ہے فإنک لا تحملنی من مالک ولا من مال ابیک، آپ جو کچھ مجھے دیں گے آپ اپنے مال سے کچھ نہیں دے رہے مجھے، نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں۔ You are neither giving me anything from your property nor from your father's property. Give me from the wealth which Almighty Allah has bestowed upon you. جو اللہ نے دیا ہے مال اس میں سے دو، نہ اپنے پاس سے کچھ دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ یہ جملے بولتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم سارے گھبرا گئے، اور ایک حدیث کی روایت تو نسائی میں یہ آئی ہے کہ کئی صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ بندہ ہوش میں تو ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے، کھڑے رہو، میں معاملہ ختم کر لوں۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، مسکرا کے تو اس کو فرمایا، اور ایک حدیث میں دوسرے الفاظ یہ ہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، اس کی ضروریات تھی، 2 اونٹ ہیں، میرے دونوں اونٹ بھر دو مال سے، کھجوروں سے، جو سے، کھانے کا جو بھی سامان ہے، میرے 2 اونٹ بھر دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دونوں اونٹ لے آؤ، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا اس سے دونوں اونٹ بھر دیے، اور بھر کے اس کو روانہ کیا، اور جواب میں کہا قال المال مال اللہ وانا عبدہ، تم نے سچ کہا مال اللہ کا ہے، میں تو اللہ کا غلام ہوں۔ اور اس کے اونٹ بھر کے روانہ کر دیے۔ جب روانہ کر دیے تو صحابہ کرام سے فرمایا چلو اب ہم چل پڑے۔ یہ ہے جوادیت، یعنی ایسے شخص کو دینا جو زیادتی کر رہا ہے اور مانگنے میں بھی کوئی مہذب طریقہ اختیار نہیں کر رہا، بڑا اجڑ قسم کا طریقہ ہے، سختی بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، اب اس کے لیے جو لفظ چاہیں بول لیں۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ بیتے تو دینے کا ارادہ بھی ہو تو کوئی نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ساری انسانیت سے زیادہ اجود تھے آقا علیہ السلام، کہ آقا کا جود و سخا صرف دینے پر نہیں تھا، اس میں طبیعت کا عفو، درگزر، معاف کرنا، شفقت کرنا، ناراض نہ ہونا، برا نہ منانا، اور عطا کرتے چلے جانا ہر شخص کو، ہر حال میں، ہر کیفیت میں۔ یہ وہ مقام تھا کہ انسانیت کا کوئی فرد آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز کے ساتھ، اور پھر ہر حال میں آپ اس طرح رہتے، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے جو بھی کہ نماز پڑھنے کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اقامت ہو گئی، آپ مصلی پر کھڑے ہیں، نماز شروع کروانے لگے، مسجد کے دروازے پر باہر سے آ کے ایک شخص نے آواز دی، کدھر ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری حاجت پوری کریں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی،
صفیں قائم ہیں. آقا علیہ السلام مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، نماز کو مؤخر کر دیا. باہر نکلے، اس شخص کی بات سنی، جو اس کی حاجت تھی آقا علیہ السلام نے منگوا کے اس کی پوری کر دی، اس کو عطا کیا، اپنی نوازشات سے اس کی جھولی بھر دی، بھر کے اس کی حاجت روائی کر کے پھر پلٹے اور آ کے نماز ادا کی. یعنی نماز کے لیے قائم ہونے والی صفیں آقا علیہ السلام نے وہیں کھڑی رہنے دی، چھوڑ دی اور مصلی سے ہٹائے. یہ جو پورا عمل ہے، اس پورے عمل کو جوادیت کہتے ہیں. یعنی طبیعت میں اتنی جوادیت ہے، اتنی کریمی ہے. اس لیے تو اللہ پاک آقا علیہ السلام کو رؤوف الرحیم خود فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا المؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں. جو صفتیں اللہ پاک نے اپنی شان میں بیان کی ہیں، ان صفتوں سے اور ان ٹائٹل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے. تو عام درجے کی سخاوت ہو اور رافت ہو اور رحمت ہو اور شفقت ہو اور جوادیت ہو تو نہیں کر سکتے. اب یہ آج کی حدیث نمبر 6 تھی، مکمل ہوئی. تو اس کا جو سبق اس سے حاصل ہوا وہ یہ کہ ہم اپنی طبیعتوں سے بخل اور کنجوسی کو دور کریں اور سخی بنیں، کریم بنیں، جود حاصل کریں، جواد بنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ وہ خاص نقطہ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس سے حقوق العباد بطریق احسن پورے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اتار لینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.